اور ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پہلے دن ہی انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر مقصد اور ہر مشکل میں اور ہر پریشانی میں کامیابی کا ایک وظیفہ ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی آدمی کو رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے یا رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس کو کر سکتا ہے، اس وظیفے کو۔ رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ نوکری کا مسئلہ ہے، نہیں لگ رہی، وہ بھی کر سکتا ہے۔ یا جادو جنات کا مسئلہ ہے، یہ آدمی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اور شادی میں بندش ہو تب بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا ایک مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا، جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے 3 دن میں مراد اس کی پوری ہوتی ہے۔ اور بزرگان دین میں تفسیروں میں بھی لکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1000% آزمودہ وظیفہ ہے۔ بلکہ میں اب بزرگوں کا آپ کو کہوں، حضور کے صحابہ نے بھی اس کو استعمال کیا۔ دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا، بادشاہ روم ہرقل نے ایک شخص کو بھیجا کہ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور انہیں کہیں کہ سر درد ہوتا ہے میرا، بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے۔ یہ ہر مشکل کے حل کے لیے وظیفہ ہے، سر درد ہوتا ہے میرا۔ جب وہ آدمی آیا حضرت عمر فاروق کے پاس، آپ نے اسے ایک ٹوپی دی کہ جا بادشاہ سے کہنا کہ سر میں درد ہوتا ہے تو یہ ٹوپی پہن لے، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹوپی لے کر گیا، ہرقل بادشاہ کو دی۔ جب وہ سر پہ پہنتا تھا تو سر کا درد ختم ہو جاتا تھا، جب وہ ٹوپی اتارتا تھا تو پھر سر میں درد ہوتا تھا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ یار یہ کون سی چیز ہے کہ ٹوپی کے اندر کہ اس کو کھولوں تو صحیح۔ جب کھولا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ آج کا میں یہ وظیفہ بتاؤں گا بسم اللہ کے بارے میں، اور جس طریقے سے بتاؤں گا، جن شرائط کے ساتھ بتاؤں گا، آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر مقصد، ہر پریشانی حل ہوگی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ۔ ایک اور صحابی جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص نا حضرت خالد بن ولید کے پاس زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر اس کو آپ پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم مان لیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے وہاں پر بھی اس وظیفے کو آزمایا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر اس زہر کو پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی بسم اللہ کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے نا، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ اندازہ تک بھی نہیں کر سکتے۔ میں اگر کہوں نا کہ 1000 ولی کا آزمایا ہوا ہے تو تب بھی جھوٹ نہیں، اس سے بڑھ کر ہر ولی کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں صحابہ کی مثال دے چکا ہوں کہ 2 صحابہ کرام نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں مجربات وظائف بتاتا ہوں اور انہی وظائف میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کئی تفسیروں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے، تفسیر نعیمی دیکھیں، تفسیر کبیر دیکھیں، تفسیر مظہری دیکھیں، تبیان القرآن دیکھیں، روح المعانی دیکھیں۔ یعنی جس تفسیر کو بھی آپ اٹھائیں گے، جس تفسیر کو بھی، ہر تفسیر کے اندر شروحات کے اندر اس وظیفے کو لکھا گیا ہے۔ یعنی ہر بزرگ کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، الحمدللہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ لیکن جب کریں تو ان شرائط کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلی بات، نماز کی پابندی کریں، یہ پہلی شرط ہے اس وظیفے کی۔ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔
اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ دوسری شرط ہے اس کی. تمام کیے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے, پختہ. اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ صبح کے ٹائم اٹھ کر قرآن پاک کی کم از کم 2 رکوع تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے, ضمیر زندہ ہوتا ہے. دوسرا, قرآن پاک کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے. اور دوستو, تیسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے گھر کے اندر نحوست نہیں رہتی, جادو نہیں رہتا, ٹونا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی آخرت سنور جاتی ہے. جب قرآن کے ساتھ یاری لگ گئی تو قبر بھی روشن ہو جائے گی. صبح کے ٹائم کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں روزانہ کی بنا پہ. یہ تیسری شرط ہے اس وظیفے کی. اور چوتھی یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں. کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا, اگرچہ 5 روپے کا کریں, 10 روپے کا کریں, 15 روپے کا کریں, صدقہ مشکلات دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. دوستو, صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو موت کے منہ سے بھی بچا جاتا ہے. یعنی صدقہ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا, الصدقہ تو رد البلا, کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. 5 روپے کا صدقہ کریں, 10 کا کریں, جتنا ہو سکتا ہے. کہیں ساتھ غریب ہیں, غریبوں کو دے دیں, مسجد میں دے دیں, جناب علی اللہ کے کسی گھر پہ خرچ کر دیں, یا دین کی اشاعت کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ خرچ کر دیں, مدارس میں خرچ کر دیں, غریب لوگوں کے اوپر خرچ کر دیں, یا صدقہ جاریہ بنائیں تو دین کی اشاعت کے ادارے جہاں تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ خرچ کر دیں. جس طرح کہ اب ہمارے مدرسے میں درسگاہ زیر تعمیر ہے, چونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, آپ اس میں خرچ کریں. یہ جب قبر میں جائیں گے تو اس کا ثواب دیکھیں گے. حقیقت بات میں کہہ رہا ہوں کہ قبر کے اندر پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ یار میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے, مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اس میں نصیحت کروں گا دوستوں کو کہ ضرور اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, جتنا ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہوں, 10 روپے جو خلاص نیت سے ہوں مولا کریم قبول فرماتا ہے. اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الائڈ بینک اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ. ایک تو درسگاہ تعمیر ہے, اس میں یہ فائدہ ہے. دوسرا, چھوٹے طلباء الحمدللہ مسافر طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہ مفت کا ثواب آپ کے حصہ میں جائے گا. یہی ایک بچہ پڑھ کر جب آگے پڑھائے گا وہ اس کے شاگرد آگے پڑھیں گے, سبھی کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. یہ کتنا ماشاءاللہ کمال ایک صدقہ ہوتا ہے. اس کے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. لازمی صدقہ جاریہ کریں اور ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پہلے دن ہی انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی. انشاءاللہ العزیز ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں, ٹائم کوئی بھی ہو, کوئی بھی وقت ہو, صرف سورج طلوع ہوتے وقت, سورج غروب ہوتے وقت اور نصف النہار کے وقت, ان 3 ٹائموں میں اس کو نہیں کرنا. بس اس کے علاوہ جس وقت آپ مرضی چاہے کریں, رات ہے, دن ہے, جو کچھ ہے. آپ سب سے پہلے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم, پھر سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ فلق پڑھیں پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھیں, اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الناس پڑھیں. رکوع سجود کریں. دوسری رکعت کے رکوع سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں. سلام پھیرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں.
یا درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی اور درود کوشش کریں کہ یاد کریں کہ درود ابراہیمی وہ درود ہے کہ جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی کو نہیں آتا، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، کوشش کریں سیکھنے کی۔ ایسا نہ ہے کہ بس یار نہیں آتا نہ، کوشش کریں کہ قرآن کی نماز سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، رب کے قریب ہو جائیں۔ جس کو نہیں آتا تو وہ سیکھ لے، جس کو آتا ہے تو وہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد توجہ سے بیٹھنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنا دل، دماغ، ضمیر رب کی بارگاہ میں حاضر کر لینا ہے، اور جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں مقصد رکھ کر 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں۔ 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میں گارنٹی کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک دن نہیں گزرے گا آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا